پاسداران انقلاب کا 15 دنوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار جھوٹ قرار دے دیے۔ انٹرویو کے دوران ترجمان پاسداران جنرل محسن محبی نے کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد سے اب تک 15 دنوں میں ایران نے خطے میں امریکی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا، 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کیے، 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا، پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹم اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ملیہ میٹ کر دیا۔ امریکی فوج کے سیٹلائٹ کمیونیکیشنز، لاجسٹک ہب، فیول ڈیپو، میزائل سائٹس، ڈرون اور فائٹر شیلٹرز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ برطانیہ یا خطے کے کسی ملک نے امریکہ کا ساتھ دیا تو وہ ایران کا ہدف ہوگا۔ ایران اور عمان کے درمیان آبِ ہرمز سے متعلق اہم مذاکرات جاری۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی وجہ سے گزشتہ رات امریکی فوج کو حملے کرنے سے روکا، ایکزیوس کا انکشاف۔ رپورٹ میں لکھا کہ ٹرمپ فی الحال ایران کے خلاف حملوں کا دائرہ بڑھانے پر رضامند نہیں۔ ادھر اوول آفس میں گفتگو کے دوران امریکی صدر نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق بھی کر دی۔ کہا ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ایران مذاکرات کے لیے پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی معاہدے کا وقت نہیں آیا۔ مشرق وسطیٰ میں اب صورتحال بدل چکی ہے۔ ایران کے پاس اب بہت کم ڈرونز باقی رہ گئے ہیں۔ اسرائیل کو گزشتہ رات ایران پر بڑے امریکی حملے کی توقع تھی، مگر کوئی حملہ نہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے تہران کو ایک اور موقع دے دیا۔ قطر اور عمان نے ممکنہ امریکی حملے سے پہلے ایران پر دباؤ بڑھایا۔ 13 راتوں میں پہلی بار امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے ہرزہ سے رائے کی کہ ایران امریکی حملے سے بچنے کے لیے مذاکرات کا وقت حاصل کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ حقیقی معاہدے کے امکانات صفر ہیں۔ خیبر شکن میزائل ایرانی فوج کا سب سے اہم ہتھیار بن گیا۔ ایران نے امریکی فضائی دفاع کو ناکام بنانے کے لیے خیبر شکن بیلسٹک میزائلوں کا استعمال بڑھا دیا، وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق 900 میل رینج والا خیبر شکن انتہائی سستا اور تیزی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مختلف رفتار اور ڈرون حملوں سے امریکی دفاعی نظام پریشان ہو گیا۔ بیشتر میزائل تباہ ہونے کے باوجود کچھ میزائل امریکی دفاعی نظام توڑنے میں کامیاب ہوئے۔ لبنان کے جنوبی علاقے نبطیہ میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ لبنانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق دھماکہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں قصبہ کفر تبنیت میں ہوا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے مرکبہ پر بھی بمباری کی۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر فتنہ الخارج کا بزدلانہ حملہ ناکام، خودکش حملہ سمیت 4 دہشت گرد ہلاک، بارود سے بھری گاڑی تباہ کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق خودکش حملہ نے بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فورسز نے گاڑی کو حدود سے باہر ہی تباہ کر دیا۔ کارروائی سے بچنے کے لیے مزید 3 دہشت گرد قریبی عمارت میں چھپے، جنہیں کلیئرنس آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن العزم میں کامیابی سے جاری۔ اب تک ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں فتنہ ہندوستان کی متعدد کمین گاہوں کو تباہ کر دیا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 27 جولائی تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر پر برقرار، ڈیزل کی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت 301 روپے 14 پیسے فی لیٹر رہے گی۔
भारत में जेन जी ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी, इम्तिहानात में बदइंतजामी और पेपर्स लीक होने की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने वजीर का इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय नौजवानों का एहतजाज रंग लाया। वजीर तालीम के इस्तीफे के साथ मोदी सरकार ने तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी भी करवा दी। तलबा ने इम्तिहानी निज़ाम में खराबी की वजह से खुदकुशी करने वाले 20 से ज्यादा तलबा के अहले खाना को हरजाना देने का मुतालबा भी किया। वज़ीर तालीम के मुस्ताफी होने पर तलबा का जंतर मंतर पर जश्न, दीगर एहतजाजी कैंपों में भी जश्न का माहौल। कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन से घरों को वापस जाने की अपील। तर्जुमान ने कहा, ये किसी पार्टी नहीं बल्कि इंसाफ की जीत है। पेपर लीक तनाज़े पर कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर तारीख साज एहतजाज किया। भारतीय फोर्सेस के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवानों ने तहरीक जारी रखी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, क्लिफ्टन, डिफेंस सदर, लांढी और दीगर इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। कहरोड़ पक्का में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से कई फीडर्स ट्रिप कर गए। उस्ता मोहम्मद, नसीराबाद, बोलान और झलमक्सी में बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाकिस नकासी आब से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। झलमक्सी में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 28 जुलाई तक मुल्क भर में मजीद बारिशें बरसेंगी। मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और बलाई मकामात पर फ्लैश फ्लडिंग का खदशा, लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी। गुज़श्ता रोज मूसलाधार बारिशों ने पंजाब में फिर तबाही मचा दी। छतें गिरने, करंट लगने और दीगर हादसात में 6 खवातीन समेत 17 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़यात लाहौर, कसूर, मुरीद के सरगोधा, गुजरात, गुजरांवाला और शेखोपुरा में पेश आए। लाहौर में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी, गुजरात में 3 बहन भाई जाँ बहक, कसूर राजा जंग में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। शहर तेज बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब रहे। गुजरात में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बनी रहीं। मंडी बहाउद्दीन में मेन सड़क पर जमा पानी में बच्चे नहाते रहे। भलवाल में बारिश के पानी में कश्ती तक चलने लगी। ईरान की बहरा कैस्पियन में अपने तिजारती जहाज पर यूक्रेन की हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक हमले के नतीजे में जहाज में धमाका हुआ, जिससे एक मल्लाह हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। यूक्रेनी क़यादत की जानिब से हमले का एतराफ़ इस बात का सबूत है कि यूक्रेन ईरान के खिलाफ अपने गैर मंतकी और मुआनिदाना रवैये पर कायम है। इसराइल का मशरिक़ वस्ता का तिजारती मरकज बनने का ख्वाब खतरे में पड़ गया। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक खलीजी ममालिक इसराइल को नज़रअंदाज करने के वाले नए तिजारती रास्तों की तैयारी में मसरूफ़ हैं। मशरिक़ वस्ता यूरोपीय इक़्तिसादी राहदारी का इसराइली हिस्सा अमली तौर पर ख़त्म हो चुका। सऊदी अरब और तुर्की ने उर्दन और शाम के रास्ते नया तिजारती कॉरिडोर बहाल करने का फैसला कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात शाम, इराक और खलीजी बंदरगाहों को मिलाने वाले तिजारती रास्ते पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब का यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर हमला। यमन के अल मसीरा टीवी ने दावा किया है कि अल हुदैदा बंदरगाह के अतराफ मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए गए। सऊदी फौजी इत्तेहाद की यमन के अल हुदैदा बंदरगाह पर हमलों की तरदीद। हौसियों के फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। सऊदी फौजी इत्तेहाद के मुताबिक अस्करी कार्रवाइयाँ अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसियों के फौजी ठिकानों तक महदूद थी। हमलों का मकसद बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी को खतरात से महफूज बनाना था। तमाम बंदरगाहें तिजारती जहाज रानी के लिए खुली हैं। उधर बहरा अहमर में सऊदी परचम बरदार तिजारती जहाज पर हमला किया गया। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के ढांचे को मामूली नुकसान पहुंचा। अमला मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने एक LPG टैंकर पर मिसाइल हमला किया, जिससे 2 अफराद हलाक हो गए। अमरीका ने खलीज ओमान में टैंकर को ईरान का समझकर हमला किया।
آزاد جموں و کشمیر میں انتخابات کا میدان سج گیا۔ پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں ووٹنگ کل ہوگی۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں امیدواروں نے انتخابی سرگرمیاں مکمل کر لیں۔ انتخابی سامان کی ترسیل آج سے شروع ہو جائے گی۔ الیکشن کے لیے انتظامی اور سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سیکیورٹی کے لیے 18,700 اہلکار تعینات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ۔ آزاد کشمیر کی محرومیوں کا ازالہ صرف مسلم لیگ نون کر سکتی ہے۔ مظفر آباد نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں ریلی سے خطاب۔ کہتی ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے کشمیر جانے سے مخالفین کی چیخیں نکل گئیں۔ پنجاب میں ہر طرف ترقی کا سفر جاری ہے۔ مریم نواز نے 1 سال میں ہزاروں کلومیٹر نئی سڑکیں تعمیر کی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ کشمیر کو پاکستان سے ملانے والی تمام اہم شاہراہیں مسلم لیگ نون نے بنوائی۔ مخالفین نواز شریف جیسی موٹر ویز بنا کر دکھاؤ۔ پیپلز پارٹی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ کشمیر میں آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا گورنر ہاؤس لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ بولے مخالفین الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ جو کہتے تھے 11 سیٹیں جیب میں ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ان کی جیب میں سوراخ ہو چکا۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ستھرا پنجاب اب ڈوبتا پنجاب بن گیا۔ 2 دن کی بارش میں ستھرا پنجاب بہہ گیا۔ پورے پنجاب میں بیوٹیفیکیشن کے نام پر لوٹ مار کی گئی۔ ایم کیو ایم نے آزاد کشمیر میں اپنے تمام امیدوار مسلم لیگ نون کے حق میں دستبردار کرنے کا اعلان کر دیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں نون لیگ اتحادی اور مشکل وقت کی ساتھی ہے۔ سندھ کی گورنرشپ ہمارا حق ہے، اس پر سمجھوتا مشکل ہے۔ رہنما نون لیگ بشیر میمن بولے گورنر متحدہ کا ہو یا ہمارا ایک ہی بات ہے۔ ادھر حیدرآباد میں ایم کیو ایم کی شہری حقوق ریلی۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم سندھ میں بائی چانس نہیں بائی چوائس آئے ہیں۔ سندھی وزیر اعلیٰ ہوگا تو اردو بولنے والا گورنر ہوگا۔